اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نظریات، آپ دیکھیں اس میں صحابہ کے واقعات موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے، ان سے ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صحابہ بھی دافع بلا کہتے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ صحابہ پہ کوئی فتویٰ لگائے گا کہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، رسول کی بارگاہ میں کیسے؟ پھر یہی بات کہی جائے گی کہ وہ حضرات و شخصیات ہیں یہ جو ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں۔ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اہل سنت، اہل سنت و جماعت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے گا تو بڑے بڑے محدثین کی صفوں سے خارج ہو جائے گا وہ۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل دین کی جو روح تھی، جو اصل دین تھا، وہ واضح کیا، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کی۔ تو اب ہمارے شاہ صاحب کیا خوب فرماتے ہیں کہ احمد رضا چوکیدار ہے خواجہ صاحب کے در کا، احمد رضا چوکیدار ہے مجدد الفسانی کے در کا، احمد رضا چوکیدار ہے داتا علی حجویری کے در کا۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو اہل سنت و جماعت سے بھی ہے، اور اللہ نے ان کو مقبول کر دیا، ان کو ولایت عطا فرما دی، تو پتہ چلا کہ یہ حق پر ہیں۔ تو ان بڑی بڑی شخصیات کے در کا چوکیدار ہے، جو نظریات ان بزرگوں کے ہیں ان کی چوکیداری احمد رضا کر رہا ہے۔ اور جو چوکیدار ہوتا ہے وہ کسی غلط کو گھسنے نہیں دیتا، اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، اپنی جان سے زیادہ گھر والے کی جان کی اہمیت کو سامنے رکھتا ہے، اور کسی غلط چیز کو، غلط بات کو گھسنے نہیں دیتا۔ تو یہ جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، مجدد الفسانی ہے، شیخ احمد سرہندی ہیں، امام ربانی ہے، مخدوم نظامی ہے، یہ صابر کلیری ہے، خواجہ صاحب ہے، داتا صاحب ہیں، ان کے در کا چوکیدار ہے اور محافظ ہے، اور کسی کو ان کی جانب غلط کو غصے نہیں دیتا، اور وہاں سے جو ملتا ہے احمد رضا وہ سامنے پیش کر دیتا ہے۔ احمد رضا یہ ہے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت۔ 25 صفر المظفر 1921 عیسوی دنیا سے وصال فرمایا، دن جمعے کا 2:38 بمطابق پاکستان کے لئے 2:08۔ کل میں دارالعلوم جدیہ جو اعلیٰ امام اہل سنت کا ایک عظیم الشان عرس منایا جاتا ہے، وہاں پہ ملک شام سے ایک بزرگ تشریف لائے، ابن العربی محدث کبیر، بہت بڑے محدث گزرے، ان کی شہزادے تشریف لائے گئے تھے، اور وہ عربی میں بیان کر رہے تھے اور اس کا ترجمہ بھی کرنے والے موجود تھے۔ وہ شہزادہ ہے محدث کبیر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی اہل عرب میں بہت بڑی علمی شخصیت، ان کے بیٹے، ان کی اولاد میں سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف اور بزرگ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مجدد بھی مانتے تھے اور ان کو اپنا امام بھی مانتے تھے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اصل دین کی روح جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے در سے پتہ چلتی ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں۔ ہم پر ایک لیبل لگایا جاتا ہے جناب یہ تو بریلوی ہیں، اچھا ہمیں کوئی یہ بولے ہمیں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بولے جناب غیاث آپ تو مکی ہیں، آپ مدنی ہیں، آپ بغدادی ہیں، صحیح جی، مکے سے، مدینے سے، بغداد سے نسبت دی جاتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی کہے کہ جناب آپ بریلوی ہیں تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ اتنے بڑے مجدد وقت سے ہمیں نسبت دی جاتی ہے۔ لیکن دراصل اہل سنت و جماعت جو بزرگوں کا نظریہ ہے، جو غوث اعظم کا نظریہ ہے،
صحابہ کا نظریہ ہے وہ ہم تک پہنچانے والے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت ہیں، اور ان سے روگردانی کرنے والا، اپنے نظریات کو مقدم جاننے والا اور اپنی تشریح اور اپنی تحقیق کو مقدم جاننے والا، وہ گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے مزار پرعنوان پر، اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ سب جتنے مخالفین تھے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلی حضرت کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔